بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزیز ساتھیوں، اللہ کا بڑا کرم احسان ہے کہ ہم نے اب تک اللہ کے کلام کی کئی صورتوں کو پڑھا، اور امید ہے کہ ہم نے اس کا کچھ حصہ تجوید کے ساتھ ٹھیک سے پڑھا ہوگا اور اس کو ٹھیک سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، اور جو کوتاہی کمی ہوئی ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنے کلام کو ہمیں ٹھیک سے پڑھنے کی سعادت بخشے۔ تو آج جو ہم سورہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ سورۃ القدر ہے۔ سورۃ القدر جو آپ حضرات اکثر رمضان میں شب قدر اور لیلۃ القدر کی باتیں سنتے ہیں اور اس کی عبادتوں کے فضائل سنتے ہیں، اور آپ کوشش بھی کرتے ہیں اس رات کو پانے کی۔ اللہ کرے ہم سب کو ہماری زندگی میں یہ مبارک رات بار بار ملے۔ تو اس کی فضیلت سے متعلق جو قرآن کی آیت ہے وہ خاص طور سے اس صورت میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو صورت کا نام ہی ہے سورۃ القدر ہے، یہ مکیہ ہے۔ تو ہم آج اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی پہ ہم تجویدی طور پہ تجویدی نظر کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ تو یہ آیت ہوئی، یہ صورت لیلۃ القدر کی تلاوت ہوئی۔ اب ہم اس پہ جو ہے تجویدی نظر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے انا انزلناہ، تو یہ انا کے نون پہ ہم غنہ کریں گے، کیونکہ آپ کو ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ نون اور میم پہ اگر تشدید ہو تو آواز کو ناک میں تھوڑا روکیں گے۔ انا، یا جیسے اما، تو انا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نان کو غنہ کریں گے اس نون کے اوپر، اور یہ یہاں پہ مد منفصل ہے، تھوڑا سا مد کر لیں گے۔ انا انزلناہ، اب انزلناہ دیکھیے یہاں پہ جو ہے اخفا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ نون ساکن کے بعد زا آ گیا ہے نا۔ حروف اخفا جو ہے 15 ہے، اس میں سے ایک زا بھی ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوتا ہے، یعنی نون کی آواز کو صاف صاف نہیں پڑھتے بلکہ اس کو تھوڑا ناک میں چھپا کے پڑھتے ہیں۔ انزلناہ، انزلناہ، ٹھیک ہے۔ فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے، قدر، تو یہاں پہ جو ہے قد دال کے اوپر جو ہے قلقلہ ہوگا، کیونکہ دال پہ ساکن ہے، دال ساکن ہے، اس پہ جزم ہے، اور یہ را جو ہے وہ پر ہوگی۔ حالانکہ لیلۃ القدر ہے، اگر ایسے پڑھیں گے تو پر نہیں ہوگی، قدر پڑھیں گے تو ملا کے اگر پڑھ لیے تو قدر ہے تو پر نہیں ہوگی، لیکن اگر سانس چھوڑ دیں گے تو قدر ہو جائے گا، قدر۔ تو یہ قاعدہ ہے را کا کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ تو یہاں پہ قدر، تو سانس جب ہم نے توڑ دیا تو یہ جزم، یہ ساکن ہو گئی، اور دال پہلے سے ساکن ہے، تو یہ ساکن اس سے پہلے جو ہے یہ حرف ہے قاف کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے یہ را کو پر پڑھیں گے، لیلۃ القدر پڑھیں، قدر، قدر، ٹھیک ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ پوری بحث پہلے آ چکی ہے، وما ادراک بھی کئی جگہ آ چکا ہے، اور لیلۃ القدر کا بھی میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ مد منفصل ہے، تھوڑا سا مد کر لیں گے تو بھی چلے گا، نہیں کریں گے تو بھی چلے گا۔ اور
باقی باتیں لیلۃ القدر کی آپ کو اوپر بتا دیا، ٹھیک ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ٹھیک ہے. شہر پڑھنا ہے، بہت سے لوگ شہر پڑھتے ہیں، بہت سے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا گیا خیر من الف شہر پڑھتے ہیں، شہر. تو ہا کے اوپر زبر نہیں ہے، ہا کے اوپر جزم ہے، شہر، شہر، ٹھیک ہے، یاد رہے گا. شہر پڑھیں گے، شہر، شہر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر من الف شہر. تو یہ یہاں پہ خیرم پہ جو ہے غنہ ہوگا کہ میم ساکن پہ، میم کے اوپر تشدید بھی ہے اور اس سے پہلے جو ہے یہ تنوین بھی ہے، تو اس کو ادغام کر دیں گے، ادغام مال غنہ ہوگا. یرملون میں سے یومن جو ہے یا و میم، وہ یا و میم نون اس میں سے ایک میم ہے، تو اس لحاظ سے یہاں پہ جو ہے غنہ ہوگی. خیر من الف شہر، یہاں پہ اظہار ہوگا، من ہے، من من نہیں بولیں گے، من الف شہر، ٹھیک ہے. من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تو تنزل الملائکۃ، تنزل پہ تھوڑا طاقت لگائیے گا، تنزل الملائکۃ، یہاں پہ مد متصل ہے، یہ ضروری ہے کرنا، ٹھیک ہے. ملائکۃ والروح، ملائکۃ والروح، یہ را کو پر کرنا، روح کے را کو. فیہا بإذن ربہم، یہ را کو بھی پر کریں گے کیونکہ اس کے اوپر را کے پاس زبر ہے، ٹھیک ہے. من کل امر، تو یہاں پہ اخفا ہوگا، من کل، من کل، من کل نہیں بولیں گے، من کل نہیں، من کل، یعنی نون کی آواز کو تھوڑا ناک میں چھپا کے بولیں گے، جیسے پنکھا بولتے ہیں، جیسے پنکھا، مان لیجیے پنکھا اگر بولیں ویسے من کل ایسے. تو یہاں پہ اظہار کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد 15 حرف میں سے کاف بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا، اخفا ہوگا. من کل امر، امر یہاں پہ را پر ہوگی، را پر ہوگی، کیونکہ جب ہم یہاں پہ وقف کیے تو یہ را ساکن ہو گئی، اور را ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو را پر ہوتی ہے. تو یہاں پہ امر، اس سے پہلے میم بھی ساکن ہے پہلے سے، اور یہ را بھی ساکن ہو گئی، تو اس سے پہلے والے کو دیکھا جائے گا، یعنی تیسرے حرف کو. تو یہاں پہ الف کو دیکھے تو الف کے اوپر جو ہے زبر ہے، اس لیے یہ را پر ہوگی. من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام ہی حتی، ہا کو نکالنا ہے، اور مطلع الفجر، تا کو اچھے سے نکالنا ہے، اور لام بھی ہے، اے عین بھی ہے، تو دونوں ذرا مشکل حرف ہے. مطلع الفجر، تو دونوں ذرا زبان پہ جو ہے مشکل ہے، تو اس کو ذرا دھیان دیں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا اس کو پڑھنا. مطلع الفجر، ٹھیک ہے. یہ سلام جو ہے نا، یہ سلام کو یا تو ادھر سے ملا کے پڑھیے یا ادھر سے ملا کے پڑھیے، سمجھے، دونوں طرف سے یا تو ادھر سے ملائیے یا ادھر سے ملائیے. سلام ہی پڑھیے یا امرن سلام، سمجھے، یعنی اس کو ایسا نہیں کہ امرن سلام ہی حتی مطلع الفجر، ایک دم سر در ملا کے پڑھنا اچھا نہیں ہے. اس کو معانقہ بولتے ہیں، سمجھے نا، اس کو تجوید کی اصطلاح میں معانقہ بولتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ معانقہ لکھا بھی ہے، دیکھیں یہاں معانقہ لکھا ہے. یہ سلام کو معانقہ دینا ہے، یا تو اس کو ادھر سے ملانا ہے، معانقہ کیا ہوتا ہے، کاندھے سے کاندھا ملانا، اس کو معانقہ بولتے ہیں. تو یہ سلام ان کو یا تو ادھر سے ملائیے یا ادھر سے ملائیے، دونوں کو ایک ساتھ دونوں طرف سے ملا کے نہیں پڑھ سکتے. اب اس کو میں پھر سے پڑھتا ہوں، ایک بار سنیے یہاں سے. جیسے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم امر پہ رک گئے اور سلام کو ادھر سے ملا کے پڑھ لیے، ایک تو یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اگر سانس توڑنا ہے تو یہاں پہ سانس توڑ بھی سکتے ہیں، بإذن ربہم، پھر اس کو لوٹائیں گے بإذن ربہم من کل امر سلام
हिया हत्ता मतलअल फज्र। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे भी वक्फ के बारे में भी दो शक्ल है। अगर सांस आपकी चलती है तो यहाँ सांस तोड़िए या यहाँ सांस तोड़िए, और अगर नहीं सांस टूट बड़ी है तो आप यहाँ पे रुक सकते, बिइज़्नि रब्बिहिम पे रुक करके फिर से रिपीट करेंगे। जैसे फिर से मैं पढ़ता, एक बात सुनिए। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलअल फज्र। एक तरीका तो ये हो गई, और दूसरा तरीका यही है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलअल फज्र। ठीक है, तो ये तरीका है इसको मुआनक़ा को पढ़ने की। तो ये हो गई सूरतुल क़द्र, और इसकी मुख्तसर फजीलत भी आज हम बता देते हैं। अभी इंशाअल्लाह रमज़ान का महीना आने वाला है, अल्लाह करे हम सबको रमज़ान भी जो है मुक़द्दर हो, हम सबको रमज़ान भी अल्लाह के हुक्म से मिले और रमज़ान तक हम आफ़ियत से पहुँच जाएं, और उसकी शब क़द्र भी अल्लाह करे हमें नसीब हो। तो ज़्यादा नहीं हम बयान करेंगे, मुख्तसर ये बताएंगे कि ये रात जो है बहुत ही बरकत वाली है, बहुत ही अज़मत वाली रात है। ये रात अल्लाह ने छुपा दिया, उसमें अल्लाह की क्या हिकमत है, वो बहुत कुछ हिकमत हो सकती है, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। अल्लाह ही अहकमुल हाकिमीन है, वही जानता है क्या हिकमत बेहतर हिकमत है जो उसने छुपा दिया है। तो वो रात छुपी है, उसको हमको ढूंढना है, उन्हें हमें तलाश करनी है। जिसने उन रात को, उनमें से रात को पा लिया तो उसको सवाब कितना मिलेगा, उसी को अल्लाह ने फरमाया है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, के शब क़द्र की इबादत, लैलतुल क़द्र की इबादत 1000 महीने से बेहतर है। 1000 मंथ से बेहतर है, 1000 मंथ से बेहतर है, 1000 महीने से बेहतर है। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, इसको हिसाब कर लीजिए। 1000 महीने को अगर हम साल बनाएंगे तो कितना साल बनेगा, आप लोग हिसाब जानते होंगे तो कर लीजिएगा। मुख्तसर यह है कि 83 महीने 83 साल होते हैं। 83 साल कुछ महीने होते हैं, 3 महीने या 4 महीने होते हैं। तो जिसने एक भी शब क़द्र पा लिया अपनी ज़िंदगी में, एक भी लैलतुल क़द्र की इबादत जिसे नसीब हो गई, तो समझो कि उसने गोया कि 83 साल की इबादत उसने पा लिया। कितनी अज़मत और कितनी आदमी की खुश नसीबी होगी कि शब क़द्र को हासिल कर ले, और उसके लिए कोशिश करे। कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह महरूम नहीं करेंगे। और अगर किसी बंदे को ज़िंदगी में 2-4 बार मिल गए तो उसका कहना ही क्या है कि उसने कितनी इबादतों का सवाब पा लिया। हाँ भाई, सोचो कि हम और आप 40 साल 80 साल की उम्र भी होगी कि नहीं होगी मालूम नहीं। जैसे आजकल नॉर्मल उम्र जो है वही 70-80 ही है, तो ये 83 साल की इबादत का सवाब एक रात की इबादत करने में मिल जाएगा, जो जितनी की हो सकता है हमारी आपकी उम्र भी ना हो, पूरी एज भी ना हो, उसका सवाब हमें सिर्फ एक रात की इबादत करने में मिल जाएगा। तो कितना इनाम है अल्लाह का, कितनी मेहरबानी है हम सब पे अल्लाह की। तो उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, उसके लिए थोड़ा कुर्बानी देना चाहिए, उसके लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए, तलाश करनी चाहिए। उन रातों को जो है बेमकसद वेस्ट नहीं करना चाहिए। उन रात को शब क़द्र और रमज़ान की रातों को यूं बेकार नहीं करना चाहिए। जैसा कि आज हमारे नौजवानों का हाल ये है कि रात भर फिरते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये कभी वो। तो भाइयों, ये रात घूमने फिरने की नहीं है, इबादत की रात है। रमज़ान की हर रात जो है बरकत वाली रात है, कोई भी रात शब क़द्र हो सकती है। इसीलिए फरमाते हैं कि हर शब क़द्र अस्त अगर क़द्र बदानी, फरमाते हैं कि हर शब क़द्र अस्त अगर क़द्र बदानी, कि अगर तुम क़द्र जानो ना तो हर रात शब क़द्र है। यानी शब क़द्र तो रमज़ान ही नहीं, आप की हर ज़िंदगी की हर रात जो है समझो कि शब क़द्र आप के लिए है। अगर आप उसकी कदर करो तो उसका आप तवज्जो करो, उस पर ध्यान दो, तो हर रात में आपको सवाब मिलेगा। लेकिन भला शब क़द्र तो अलग है ही, उसकी जो शान है वो है, वो शान से इनकार नहीं है। लेकिन यह है कि अगर हम हर रात का एहतमाम करें, हर रात का, पूरी लाइफ की, पूरे साल की,
تو اس رات میں ہر رات برکت والی رات ہے. اللہ تعالیٰ نے رات بنایا ہے آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے، چین سکون لینے کے لیے، اور رات کے آخر حصے میں جس کو اٹھنا نصیب ہو جائے تو کیا کہنا. فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی اگر آپ اٹھ گئے، اس وقت آپ نے 2 رکعت بھی پڑھ لیا، تو سمجھو کہ آپ نے بہت بڑی کمائی کر لیا، آپ نے بہت بڑا جو ہے بہت بڑی عبادت کر لیا. تو ہم رات کی قدر کرنے والے بنیں، رات کو فالس کاموں میں لگانے والے نہ بنیں، رات کو برباد کرنے والے نہ بنیں، بلکہ رات کو ہم صحیح معنی میں استعمال کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، راتوں کی قدر دانی کی سعادت بخشے، اور اللہ کرے ہماری زندگی میں جو ہے لیلۃ القدر ہم کو بار بار نصیب ہو، اور اس رات میں عبادت بھی نصیب ہو جائے. ابھی یہ رمضان بھی آ رہا ہے، اللہ کرے ہم سب اس کو عافیت کے ساتھ پالیں. اللہ ہمیں اس رمضان میں بھی وہ لیلۃ القدر نصیب فرمائے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس رات کی صفت بتا رہے اللہ کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے. فرشتے، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح باذن رب اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، ہاں، من کل امر سلام حتی مطلع الفجر. اور یہ رات جو ہے کہاں تک رہتی ہے؟ صبح صادق تک رہتی ہے. ہاں، صبح صادق تک، یعنی سورج فجر کی اذان ہونے تک. ٹھیک ہے، یا ہاں فجر کی اذان ہونے تک جو ہے یہ رات رہتی ہے. تو بھائیو اس رات کی تلاش کریں، اللہ ہم سب کو یہ رات کی عبادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاں تو اس صورت کو ایک بار ہم اور پڑھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اب ہم اس سورہ کو اس سورہ کا سبق ابھی ختم کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.